نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شریفہ کی 14 نمبر آیت مبارکہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیجئے، اؤنبئکم، کیا میں تم کو خبر دوں؟ نبی کا معنی خبر دینے والا، پوشیدہ خبر دینے والا، یعنی کیا میں تمہیں وہ خبر نہ دوں کہ جس خبر کی تمہیں پہلے سے کوئی خبر نہیں ہے، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، جو تمہاری دیکھی ہوئی شے نہیں ہے۔ قل اؤنبئکم، فرما دیجئے کیا میں تم کو خبر نہ دوں بخیر من ذالکم، اس چیز کی بخیرین جو زیادہ بہتر ہے، من ذالکم، اس سے جس کا تم سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، للذین اتقوا، یہ چیز، یہ خبر جس کے لیے دی جا رہی ہے، للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے حضور، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے خود کو گناہوں سے اور عذاب جہنم سے بچانے والے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے، کیا خبر ہے؟ یہ ہے جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں قبل ازیں آپ پڑھ چکے ہیں، میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کی نعمتیں چھن جائیں گی، خالدین فیہا، جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ تم اس پہ رہو گے، تم سے کبھی کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ وازواج مطہرۃ، اور جنت میں وہ بیویاں ہوں گی جو ہر اعتبار سے پاکیزہ ہیں، بڑی مطہر ہیں، پاک صاف ستھری ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم کو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی جل وعلا اپنے بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ پچھلی آیت مبارکہ دیکھیے، 14 نمبر آشفہ دیکھیے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے لیے اس چیز میں حسن رکھ دیا گیا ہے، خوبصورتی رکھ دی گئی ہے، محبت رکھ دی گئی ہے، ایک کشش رکھ دی گئی ہے شہوات کے، خواہشات نفسانیہ کی، من النساء، عورتوں کی جانب۔ ایک نوجوان مرد خوبصورت آدمی خوبصورت عورت کی جانب مائل ہوتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مرد عورتوں کی خاطر معاذ اللہ تعالیٰ قتال و جدال تک کر دیتے ہیں۔ وہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ زن، زر اور زمین، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو عمومی طور پر فتنے اور فساد کی جڑ ہوتی ہیں۔ عورت کی خاطر کیا کچھ کر دیتا ہے، وہ مائل ہوتا ہے عورتوں کی جانب۔ اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے عورتوں کے لیے، میں اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتا جل وعلا، یہ خوبصورت بنا دی تمہاری نگاہوں میں خواتین کی جانب خواہشات کا ہونا، والبنین، اور اولاد کے لیے انسان کتنے پاپڑ بیلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیروں کے ڈھیر انبار، وہ چاہتا ہے سونے کے لگ جائیں، چاندی کے لگ جائیں، دنیا کی دولت کا انبار میرے پاس ہو، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، میں ارب پتی کھرب پتی بن جاؤں، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے یعنی سواریاں، بہترین سے بہترین سواری، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان، بہترین سے بہترین سواری، جس طرح فی زمانہ بجارو جی پہ یا دوسری وہ سواریاں، والانعام والحرث، اور کھیتی باڑی، جائیداد اور چوپائے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ سارے بتا دو، حقیقت ہے نا؟ کیا یہ زندگی ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ خواتین بیویاں ہمیشہ رہیں گی؟ کیا ہمارا ناک، منہ، سر، یہ کان، یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہیں گی؟ کیا دنیا کی دولت ہمیشہ رہے گی؟ کیا جانور، یہ سواریاں، یہ گھر، یہ مکانات ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ ختم ہو جانے والے ہیں، میرے پاس وہ ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انہی چیزوں کا تذکرہ کیا کہ میرے پاس وہی ہیں تو ختم ہو جائیں گے نا۔ یہ تو دنیا کی زندگی کا سودا ہے۔ دنیا کی زندگی آنکھیں بند ہوتی ہی تیری ساری چیزیں بیگانی ہو جائیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کل میں نے ایک کالم پڑھا، کل 92 والوں کی جانب سے کالم تھا، میں نے پڑھا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عام طور پر میں نام نہیں لیا کرتا، ایک بڑا سیاستدان ہے زرداری، آپ جانتے ہیں۔ وہ ایک آدمی جو دوسرا سینئر سیاستدان ہے، اس نے کہا کہ اس نے میری دعوت کی، میں اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے گیا تو درجنوں کے حساب سے ٹیبل پر کھانے کی ڈشیں تھیں، طرح کے کھانے تھے درجنوں کے حساب سے۔ وہ زرداری صاحب بھی بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ میں نے تو اپنی تمنا کے مطابق مختلف ڈشوں سے مختلف چیزیں کو ڈالی، یہ لے لی، یہ لے لی، یہ لے لی، یہ لے لی، یہ لے لی۔ تو اس کا وہ سیکرٹری، زرداری صاحب کا سیکرٹری آیا اور وہ ایک ٹرے میں کیا لے کے آیا، تھوڑی سی بھنڈی توری تھی، ابلے ہوئے چنے تھے، تھوڑی سی دال تھی، اور ایک تھوڑا سا وہ یہ چاول تھے ابلے ہوئے، یہ اس کے سامنے رکھے، اور آدھی چپاتی تھی، پوری روٹی بھی نہیں، آدھی روٹی تھی۔ اور زردار نے چند لقمے اس روٹی کے لے لیے یا چند لقمے چاولوں کے لے لیے بس۔ تو میں نے کہا سر آپ گوشت نہیں کھاتے؟ کہنے لگے یہ عرصہ ہو گیا ہے میں نے گوشت کا ذائقہ چکھ کے بھی نہیں دیکھا، یعنی ڈاکٹر نے منع کیا، میں بھنڈی توری اور یہ دال کھاتا ہوں۔ کتنا کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھی۔ اسی طرح انہوں نے ارشاد احمد حقانی کا لکھا، ارشاد احمد حقانی جنگ اخبار میں وہ کالم لکھا کرتے تھے۔ ارشاد احمد حقانی نے کہا کہ تم جا رہے ہو ایران، مشہد جانا تو میرے لیے دعا کرنا، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ سوال کیا کہ دعا ٹھیک ہے میں دعا ضرور کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں دعا کروں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہنے لگا پریشانی یہ ہے کہ جو میری امائے مستقیم ہے نا، ایک آنت ہوتی ہے وہ بڑی آنت دائیں جانب سے اوپر کو جاتی ہے، پھر ادھر آتی ہے، پھر ادھر آ کر نیچے کی جانب آتی ہے، یہ سوالیہ نشان جس طرح ہوتے ہیں اس طرح وہ بنتی ہے۔ تو اس کے آخر میں وہ مورد ہوتا ہے جہاں سے پاخانہ باہر نکلتا ہے، اس کو امائے مستقیم کہتے ہیں۔ اس سے بتایا میری وہ امائے مستقیم جو ڈیڈ ہو گئی ہے، روزانہ میں ہاسپٹل جاتا ہوں، ڈاکٹر مشین کے ذریعے میرا پاخانہ نکالتے ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ناقابل برداشت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت عطا فرما دے کہ میرا پاخانہ آسانی کے ساتھ آ جایا کرے، اور میں کھانا کھاتا ہوں بھی ہچکچاتا ہوں کہ کھانا میں زیادہ نہ کھاؤں تاکہ وہ کام خراب نہ ہو جائے۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ چودھری شجاعت حسین، میں نے نام لیے ہیں بعض لوگوں کے، وہ کہتا ہے کہ ان کو ملنے کے لیے گئے تو شجاعت حسین نے بڑا شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا شکر ہے۔ تو اس سے سوال کیا گیا چودھری صاحب کس بات کا آپ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نے کھانا چکھ کے دیکھ لیا ہے، اب مجھے کھانے کی مزہ کا پتہ چل گیا ہے۔ کتنے سال، اس وقت مجھے یاد نہیں وہاں لکھا ہوا ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں کہ ایک نالی پائپ لگا ہوا تھا میرے معدے میں، اس کے ذریعے خوراک میرے معدے میں جاتی تھی، میں روٹی زبان سے چکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اب الحمدللہ تعالیٰ میں چکھنے کے قابل ہو گیا۔ اس طرح نے کئی واقعہ لکھے ہیں، ایک بینک والے کا واقعہ لکھا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، بڑی بری حالت، اور وہ کھرب پتی نہیں، اس سے بھی شاید بڑھ کر ہوگا وہ آدمی۔ یعنی یہ ساری کی ساری دولتیں ہوتے ہوئے بھی انسان بے بس ہے، قدرت ساری میرے اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ میں کہیں ایک جگہ میں ایک محفل میں حاضر تھا، موجود تھا، کھانا کھانے لگے تو میں آج نام لے رہا ہوں، عام طور پر میں نام لیا نہیں کرتا، نام لے رہا ہوں، سارا کیمیکل والے میاں بشیر صاحب وہ بھی وہاں موجود تھے، میں بھی موجود تھا، کھانا کھانے لگے
تو ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا اس نے خیال کیا میں ان کے لیے پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں رہنے دیں، آپ رہنے دیں، نہ ڈالیں، آپ اپنے لیے ڈال لیں، میرے لیے رہنے دیں. ان کے لیے کیا تھا؟ ابلی ہوئی سبزی تھوڑی سی. انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے ویسے پسند آیا، مسکرا کے کہنے لگے جب ہم کھانے کے لائق تھے تب کچھ ملتا نہیں تھا، اب کچھ ملا ہے تو کھانے کے لائق نہیں رہ گئے. ڈاکٹروں نے پابندیاں لگا دی، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اب ابلی ہوئی سبزی کے سوا کچھ کھا نہیں سکتے. اس اللہ کا کتنا احسان ہے، کتنا احسان انسان تجھ پر کہ جس پروردگار عالم جل وعلا نے تجھ پہ اتنی رحمت نازل فرمائی. تو کھانا کھاتا بھی ہے، پانی پیتا بھی ہے، اور الحمدللہ تعالیٰ کھانا پھر نکلتا بھی ہے اور پانی نکل بھی جاتا ہے. ایک کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کا نکلنا بھی اللہ کی نعمت ہے. پینا بھی اللہ کی نعمت ہے، پانی کا نکلنا بھی، یہ پیشاب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ان سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. میرا اللہ فرماتا ہے میرے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اب اس آیت بارکہ کا ترجمہ سنیے. میرا اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام قل، آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے اُنَبِّئُکُم، کیا میں تم کو خبر دوں. جنت پوشیدہ ہے، نظر نہیں ہمیں آتے، اس کی نعمتیں پوشیدہ ہمیں نظر نہیں آتی. ان ساری چیزوں کی ہمیں خبر ملی ہے نبی کے صدقہ سے، نبی نے خبر دی ہے. وہ یہ غیب کی چیزیں ہیں، ان کی خبر نبی نے دی ہے. اُنَبِّئُکُم، کیا میں تم کو خبر دوں بخیر من ذالکم، جو اس سے بہتر ہے جن کا تذکرہ ہوا. دنیا کی دولت، دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کی یہ ساری کی ساری ٹپ ٹاپ جو ہے، اس سے بہتر ذالکم تمہارے لیے بہتر ہے. للذین اتقوا، لیکن یہ ہے کن کے لیے؟ یہ بھی دیکھو، ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ہے جو متقی ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کے لیے ہے. عند ربہم، ان کے رب کے حضور ہے. وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنتوں کے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. خالدین فیہا، پھر یہ نعمت کبھی ان سے چھنے گی نہیں. ابھی میں نے بعض نعمتوں کا ذکر کیا جو چھن گئیں، جو نعمتیں ملی تھیں مگر چھن گئیں، اب انہیں نہیں استعمال کر سکتے. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ. لیکن جنت کی کوئی بھی نعمت چھینے گی نہیں، کوئی بھی نعمت چھینے گی نہیں. میری نظر کمزور ہو گئی، جنت میں نظر تو کمزور نہیں ہوگی. ریٹ نہیں آئے گی، بدبودار تھوکنا ہوگا، دانتوں کی میل، ناخنوں کا بڑھنا، ناخنوں کی میل، کپڑوں کا پرانا ہونا، کپڑوں کی میل، جسم کی بدبو، جسم کا پسینہ، یہ پیشاب، پاخانہ، حواج ضروریہ، جنت میں کچھ نہ ہوگا. رب کریم کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، عطائیں ہی عطائیں ہوں گی، فضل و کرم ہی فضل و کرم ہوگا. میرے کریم آقا رسول عربی نے بڑی پیاری مثال دی. امام دارمی نے سنن دارمی میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. میرے کریم فرماتے مجھے خواب میں یہ بتایا گیا، یعنی کہا گیا، یہ بھی از قبیل وحی ہوتا ہے کہ ایک آقا نے، ایک سید نے، سردار نے ایک گھر بنایا اور اس نے ایک نمائندہ بھیجا، جاؤ لوگوں کو بلا کے لے کے آؤ، وہ آئیں اس گھر میں داخل ہو جائیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں وہ کھائیں اور گھر کے اندر وہ عیش اختیار کر لیں. وہ بلانے والا باہر آیا، لوگوں کو دعوت دینے لگا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا. آقا بھی راضی ہو گیا، اس گھر میں بھی داخل ہو گیا، محل میں بھی کھانے بھی کھا لیں، اس کی نعمتیں بھی سے لطف اندوز ہو گئے. وہ آقا بھی راضی ہو گیا، بلانے والا بھی راضی ہو گیا، یہ بھی راضی ہو گئے. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہنا نہ مانا، آقا بھی ناراض ہو گیا اور ان کو کچھ میسر بھی نہ آیا. پھر فرمانے لگے بتاؤ آقا کون ہے؟ آقا اللہ تعالیٰ ہے، بلانے والا میں ہوں، گھر جنت ہے، وہ کھانا اسلام ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. میرے نبی ہمیں جنت کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے ہیں، جس پہ کیا ہوگا؟ فیہا، اس میں ہوگا ازواج مطہرۃ، بیویاں جو مطہر، ہر اعتبار سے پاک. یعنی دنیا میں کوئی بیوی لڑائی بھی کر لیتی ہے، جنت کی بیوی لڑائی
نہیں کرے گی۔ یعنی جنت میں لڑائی بڑائی جھگڑا اختلافات یہ جنت میں تو رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نام کی کوئی شے جنت میں ہے ہی نہیں ہے، رحمت ہی رحمت، ہر اعتبار سے رحمت۔ اور یہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب بھی پیشاب پخانہ حوائج ضروریہ یہ وہ فلاں کوئی بھی چیز جنت میں نہیں ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، ایک صحابی سبحان اللہ سادہ صحابی ہیں، عرض کہا یا رسول اللہ مجھے گھوڑے بڑے پسند ہیں، جنت میں گھوڑا مل جائے گا؟ میرے کریم فرمانے کہ جو تو چاہے گا مل جائے گا، وہ گھوڑا لید نہیں کرے گا، گھوڑا تجھے مل جائے گا، وہ گھوڑا لید نہیں کرے گا۔ اس زمانہ میں تو شاید سمجھ نہ آتی ہوگی، آج کل آپ کی سواریاں لید کرتی ہیں بھئی، جن پر تم سوار ہوتے ہو گاڑیاں وہ لید کرتی ہیں۔ یعنی جنت کی فرمانے لگے سبحان اللہ و بحمدہ، یاقوت کا گھوڑا تجھے ملے گا، اگر تو گھوڑا چاہے گا یاقوت کا گھوڑا ہوگا، اور اس کے پر بھی یاقوت کے ہوں گے، وہ تجھے لیے اڑے پھرے گا، جدھر تو چاہے گا جائے گا۔ آج کل آپ ہیلی کاپٹر کہہ سکتے ہیں۔ جنت کی نعمت ہے یہ، جو تو چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرے دل میں تمنا پیدا ہوتی چلے گی تیرے رب تجھ کو عطا فرماتا چلے جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، ہر وہ چیز ملے گی جو بھی تم پکارو گے، جو بھی تم چاہو گے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، جنت میں خواہش ہی وہ پیدا ہوگی جو میرا اللہ چاہے گا، خواہش تبھی پیدا ہوگی جو میرا اللہ چاہے گا، تو جو میرا اللہ چاہے گا وہی خواہش پیدا ہوگی، باقی کو خواہش پیدا ہوگی ہی نہیں۔ کوئی بندہ بیٹھا سوچے یہ بھی خواہش ہو سکتی، یہ بھی خواہش ہو سکتی، تیری مرضی نہیں ہے، خواہش ہی وہ پیدا ہوگی جو میرا رب چاہے گا۔ میرا اللہ شرف فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، حدیث مبارکہ ہے جب اللہ تعالیٰ جل وعلا جنتیوں کو ساری نعمتیں عطا فرما دے گا، پھر ان سے خطاب فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم، رب کی جانب سے سلامتی کا نزول ہوگا۔ میرا اللہ ان سے خطاب فرمائے گا اہل جنت کیا میں تم کو اس سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کر دوں؟ بات کریں گے مولا تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی نعمت ہے؟ میں کہا ہاں، وہ نعمت میری رضا ہے، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اس کی عزت کی قسم، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اور چاہیے کیا اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا ہوگی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، یعنی تمہاری کرتوتوں کو، تمہارے افعال و کردار و اقوال کو میرا اللہ جانتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔